Good Choice Studio and Islamic Network. پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ اتنا سونا کر کے پڑھیے گا کہ دل اور روح تک جائے. دیکھنے اقبال گلہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور اقبال گلہ کیا کر رہے ہیں؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو پڑھتے ہیں حضرت ادھر ہی رہ جاتا ہے، یہاں تک نہیں آتا. بہت بڑے دکھ کی بات ہے، عمریں گزر گئیں، ہم یہاں سے یہاں تک کا سفر نہیں طے کر سکے. پہلے بھی ادھر ہی تھا، اب بھی ادھر ہی. جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں، اور جو ادھر ہے وہ میرے حضرت صاحب ایک بڑی سونی بات کہا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے یار بات سمجھ نہیں آئی، فاصلہ بھی کوئی زیادہ نہیں دونوں میں. دیکھیں نا، اگر آپ دل پہ رکھیں گٹھ نہیں بڑھتی پوری. عمر گزر گئی، ایک گٹھ فاصلہ ہم سے طے نہیں ہوا. ادھر ہی ہے بس. لا الہ الا اللہ ادھر ہی ہے، اللہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی ہے، ادھر نہیں ہے. کوشش کرو یار اس کو ادھر لاؤ. اور یہی بات حضرت سلطان باہو نے بھی کی رحمت اللہ تعالی. زبانی کلمہ ہر کوئی آکے، دل دا پردہ کوئی ہو. اس لیے حضرت کوشش کرو کہ یہاں سے یہاں آئے حضرت. لیکن دکھ ہے کیا بندہ رونے روئے حضرت. وہ لوگ حضرت اذان ہے کہ درود ہے؟ ابھی ویسے درود شریف پڑھ رہے ہیں. دکھ حضرت یہ ہے جنہوں نے اللہ کو یہاں سے یہاں لانے کا راستہ بتانا تھا نا، انہوں نے کچھ اور ہی بتانا شروع کر دیا حضرت. جنہوں نے اللہ کو یہاں سے یہاں لانے کا طریقہ بتانا تھا، وہ اکثریت کچھ اور ہی بتا رہی ہے. دیکھو نا، کبھی حضرت لوگ پیروں کے پاس جایا کرتے تھے، حضرت کو نظر مارو کہ دنیا دی محبت دل چوں نکل جائے. ان لوگ پیراں کل دنیا منگن جاندے نے. پلاٹ لینا ہے پیروں سے رابطہ کرو، کام نہیں چل رہا پیروں کے پاس جاؤ. جن کا کبھی کام ہوتا تھا دنیا کی محبت نکالنا اور اللہ کے رسول کی محبت، اب وہ آج کل وظیفے بتاتے ہیں کہ پیسے کیویں آن گے. وہ آج کل وظیفے بتاتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ہو گیا حضرت. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے حضرت. کیا بندہ رونا روئے. اور لیکن میں اس میں حضرت جی یہ ہے کہ جیسے لینے والے ویسے ہی دینے والے. سن لئیے میرا، اذان بھی کسی اور ہو. ابھی بھی اذان نہیں ہے. بھائی اب بڑھ دان یار تو چنگا بندہ ہے، سانو کہڑے پیسے پایا دے. ہیں جی، وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. کبھی جن کے پاس جایا جاتا تھا کہ دنیا کی محبت نکلے اور اللہ کے، اب ان کے پاس جایا جاتا ہے کہ پیسے کیویں آن گے، پیسے کیویں. کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئے. میں حضرت ایک دن بڑا پاک بندہ ہے لیکن میں نام نہیں لوں گا، حضرت ناراض ہو جائیں گے. میں ایویں پتہ نہیں میرا دل کر پڑا حضرت کے پاس رکنے کو، ہم رک گئے اذان. دل کر پڑا، میں شاہ صاحب ہیں، میں رک گیا ان کے پاس. تو مجھے فرمانے لگے کہ چنگا ہویا تو آ گئے، اور کہا کہ نا پھر رو پڑے. حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، لیکن اس رونے میں اتنی سچائی تھی کہ نہ خبر ہونے کے باوجود شاہ صاحب کو دیکھ کے نا کو میری آنکھوں میں تھوڑی نمی اتر آئی. تو جب کچھ کیفیت ان کی سنبھلی تو میں نے عرض کی میں حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے یار آج ایک بندہ آیا اور آٹا لے کے، تو مجھے کہتا ہے شاہ جی آٹا دم کر دو. تو
تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو مجھے کہتا شاہ جی مجھ نہیں ملن ڈی تے ہٹا دم کرتے. فرمان لگے یار اسی مجھا ملانا میں یہ جو رب اور رب کا رسول ملایا کرتے تھے آج لوگوں نے سمجھا کہ مجھا ملاندے نے. کیا برا وقت آیا ہے. بڑا ہی روئے اتنا. مجھے فرمانے لگے صرف ابا جی نے نہ بایا ہوئی تھی میں سب کچھ چھڑ کے ٹر جانا. سارا دن گزر جاتا ہے کوئی کبھی بابا بھی کوئی نہیں آیا. شاہ جی عمر لنگ گئی 5 نمازاں پڑھنے ہیں 10 ہجے 6ویں شروع کرنی ہوئے تو کیویں شروع ہوئے گی. سارا دن پہ ڈیکنا بہ کے کوئی اللہ واسطے آئے کوئی اللہ دی گل پوچھن آئے. سارا دن یہی ہے. مجھ دودھ کٹا گئی ہے مجھ ملن نہیں ڈئی دم کر دو مجھ عید کی کٹی دے. سارا دن کہندے نے انہیں کم وچ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل. کبھی جن کے پاس لوگ جایا کرتے تھے کہ حضور کو نگاہ مارو کوئی دسو کہ دنیا دی محبت کٹے اے نکلے دل وچوں اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دا دیوا بلے. وہ لوگ انہاں کل صرف دنیا لے جاندے ہیں. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پوچھو اہل ذکر سے. بھئی ان اہل ذکر سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت جی اہل ذکر سے ذکر کے متعلق ہی پوچھا جائے کوئی علمی بات ہی پوچھی جائے گی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پوچھو اہل ذکر سے. حضور اللہ کا نام یہاں سے یہاں کیسے آئے گا؟ لا الہ الا اللہ یہاں سے یہاں کیسے آئے گا؟ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم یہاں سے یہاں کیسے آئے گی؟ لیکن میرے حضرت صاحب اشارتاً ایک بات فرمایا کرتے تھے تب سمجھ نہیں آتی تھی سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں آئی ہے. اب فرمایا کرتے تھے اسی بادام تے اخروٹ تے چلگوزے تے پستے لے کے بیٹھے ہیں یہ ساڈے کولوں آ کے تے ملوک منگدے نے ساڈے کولوں آ کے تے ملوک منگدے نے. اور کبھی جب 2013 میں دادا شیخ کا انتقال ہوا تو جب وقت وصال آیا قریب تو میں نے کئی بار آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو چلے سانو دکان کھولیا لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سا کدی کو منگن ہی نہیں آیا. چلے ہو کہڑے پاسے پی گئے ہیں سارے نہیں حضرت ایتھے اللہ ایتھے اے بھی دی جگہ. پتر یہ اتنا سستا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ کسی عورت کو دے دے اور کیمرہ لگا میں اپنی بیٹیوں سے بھی یہ اتنا سستا تو نہیں ہے کہ بندہ کسی بندے کے نام لگا دے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے یہ انہی کی بارگاہ میں پیش کرو. اور بڑے بندے میری طرح اس وہم میں مبتلا ہیں کہ نہیں جی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دیا. اگر تو نے دے دیا ہے تو تیرا چہرہ تو گواہی نہیں دے رہا. اگر تو نے دے دیا ہے تو تیرا سر تو گواہی نہیں دے رہا. تیرا چہرہ تو کہہ رہا نہیں ابھی یہ کسی اور کے پاس ہے. کیونکہ جس دن تو نے اپنا دل مدینہ پاک جمع کرا دی ہے نا پھر تیرے منہ پہ پوری مٹھی داڑھی ہوگی. ابھی یہ کہیں اور جمع ہے. ابھی یہ مدینہ پاک جس دن مدینہ پاک پوری پتر یہاں سر پہ ٹوپی ہوگی اور یہاں سر پہ پگڑی ہوگی امامہ شریف ہوگا. بھئی ہے نا نشانی ہے نا بھائی. سردی آئی ہے تو آٹومیٹک سویٹر اور ہر چیز کی نشانی ہے. ایسے گرمی آئے گی تو کاٹن آ جائے گی. تو بھئی یہ کیسے ہے کہ تیرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور تیرے ظاہر میں اس کا اثر ہی نہیں نظر آ رہا کوئی بھی. یہ دل پتر بھی اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. فرماتے ہیں جس دل میں ان کی یاد نہیں ہم اس دل کو تو دل ہی نہیں مانتے ہیں. دل وہی ہے جو ان کی یاد میں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی قربان جاؤں جی ان پاک لوگوں پہ. یہ روشن ستارے ہیں. یہ ہمارے اسلاف ہیں ہمارے بڑے ہیں ہماری تاریخ ہے حضرت اور سونی تاریخ ہے. لیکن یاد رکھنا اسپیشل جو نوجوان بچے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں
حدیث کا میں حضرت اکثر سوچا کرتا تھا یار یہ ویلا کس طرح آئے گا, وہ کوئی حضرت بایزید کو بھی برا کہے گا, وہ شخصیت جن کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, دن اللہ کی یاد میں, رات اللہ کی یاد میں, کوئی حضرت جنید کو بھی برا کہے گا, جن لوگوں کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, جن کی پہچان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی, جن کی وجہ شہرت دنیا کا ترک کرنا تھا, زہد تھا, توکل تھا, قناعت تھی, کوئی کوٹھی نہیں, کوئی بنگلہ نہیں, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ایسے لوگوں کو بھی کوئی برا کہے گا؟ تو پھر حضرت جی چھوٹے مرزے نے جیل میں بیٹھ کے بتا دیا کہ ایسے برا کہا جائے گا. اس منحوس نے بتا دیا کہ ایسے یہ ہوگا, اور دیکھو اس کی زبان سے کیا کیا نہیں نکلا اور کیا کیا نکل نہیں رہا. لیکن قربان جاؤں کہاں کہاں ہوندا ہے تے کگی کگی ہوندی ہے. او جیلم دا کاں ہے تے کاں جدوں بولدا ہے نا تو کان نہیں کھاندا ہے حضرت جی, او کاں ہے حضرت جی, کاں دے منہ چوں بھی نکلیا. تے ذرا حضرت جی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی سن لو کی کہہ رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت ہے. ایک کائیں ایک گگی ہے, گگی کڈا سونا بول دی, دل ٹھنڈے کیتے انہیں تے کاں بولدا ہے تے کن کھاندا ہے. تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ جب وقت وصال آیا حضرت تو لوگ جمع تھے حضرت. قربان جاؤں جی ان پاک لوگوں پہ بھی, ان کی زندگی بھی بڑی سونی اور ان کا جانا بھی بڑا سونا. حلا علماء بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, لفظ بڑے سستے ہو گئے ہیں آج کل. جدلی جو دل کرے بول چڑو. میں بھی اپنے گھر میں ہوں نا تو وہ اعلان اکثر سنائی دیتا ہے, وہی فلانے بندے دا وصال ہو گیا. وہ بھائی وصال تے کسے کسے دا ہوندا ہے, یہ سارے دا ہی وصال کرائی ہوندے نے. وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے حضرت جی, یہ تو مرنے ہیں حضرت, بلکہ مرنا کیا ہے, ابھی مرے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول تو فرما رہے ہیں زندہ وہ ہے جو ذکر والا ہے, جو غافل ہے وہ کدھر زندہ ہے, تو مرا ہوا ہے حضرت, وہ مرے ہوئے کی مانند ہے. وصال تو ان کا ہوتا ہے حضرت, ساڈا کادا وصال ہے. ہم تو لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی اس نظریے سے لمبی عمر کی دعا کرے کہ عبادت زیادہ کروں گا, نفل زیادہ پڑھوں گا, ذکر زیادہ کروں گا, قرآن زیادہ کروں گا, تو ٹھیک ہے. لیکن ہم تو لمبی عمر بھی اس لیے مانگتے ہیں نا کہ اللہ معاف فرمائے, گناہ ہی کرنے, اور ہمارا کون سا لمبی عمر کے لحاظ سے کچھ اچھا ارادہ رکھتے ہیں مگر. لیکن قربان جاؤں یہ وہ لوگ تھے حضرت, یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کیڑے ویلے وہ ویلا آئے گا, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. کیڑے ویلے وہ سونی کڑی آئی ہے. تو وصال تو پتر ان کا ہے, ساڈا کدا وصال ہے. اللہ معاف فرمائے, اسی تے مرنا ہے حضرت جی, اور پتہ نہیں کیسا وہ معاملہ ہوگا حضرت. تو لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت وصال تھا, مریدین خاص عام لائے جی, سارے مرید بھی کچھ نہیں ہوندے, سب کی سمجھ فہم فراست ایک جیسی نہیں ہوتی, ہوتے سارے ہی مرید ہیں حضرت. تو وہاں کو میرے ورگا بھی کھلوتا سی جڑا ذرا پیچھا تھوڑا ہی سی انہیں تو کیا, تو خیر اس نے حدیث پاک پہ عمل, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے, نزا ہے اس وقت, تو اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آواز بلند پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. اس نے نا وہ حضرت جنید بغدادی کو بھی کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو عرض کرتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ, آپ نے آنکھیں کھولی اور جواب کتنا سونا دیا. فرمایا اوے سنگیا, یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی. ہم اور چلو جی آ گئے جی بچے, آ گئے جی, چلو جی بس جی, اللہ برکت دے پتر, اللہ تیرے بڑے ودائے, تو جن نے دیتے نے اللہ کہیں گنا تین ادا تھا. تو پتر ہم تو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے, قربان جاؤں پتر, ایسے اس طرح دے بھی ہو گزرے, یہاں نہیں, لو میں اس کا نام تھا حضرت.
یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ، میرے سیدی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ شاہ صاحب کا معمول تھا کہ جب بیمار ہونا نا تو ڈاکٹر کو یا حکیم جو بھی ہونا اس کو بلانا، میں بخار آیا اس کو پوچھنا کہ یہ کتنے دن میں بخار ٹھیک ہو جائے، اس نے کہا نا حضرت اللہ والوں آیا ہوئی بہتر جان ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے تجربے سے بتا ہاں کہ تیری ڈاکٹری یا تیری کیمی کیا کہتی ہے، اسے میں عرض کرنی حضور 5 دن میں اتر جائے گا، تو پوچھنا 5 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اس نے کرنا حضور یومیہ 1 روپیہ، تو پھر 5 دن کے 5 روپے لکھا، 5 روپے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے۔ 5 روپے وہ کسی غریب کے گھر بھجوا دینا، کسی یتیم کسی مسکین کو دے دینا، دوائی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا لیکن کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو پاس بیٹھے کسی شخص نے عرض کی حضور یہ فرض ہے زکوٰۃ، اللہ نے آپ کو اتنا عطا کر رکھا ہے اور آپ سب کے سامنے فرما رہے ہیں کہ کبھی زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ فرمایا بھی زکوٰۃ کی نوبت تو تب آئے گی نا جب صاحب نصاب بنوں گا، ادھر سے آتا ہے ادھر ہم بھی بھیج دیتے ہیں، کبھی نوبت ہی نہیں آئی، صاحب نصاب بنے ہی نہیں ہے، کبھی نصاب مکمل ہی نہیں ہوا، اسی جمع ہی نہیں ہون دیتے، ادھرو آئے ادھرو بس یار اسی اللہ نے دیتا بڑا لیکن اسی ککھ نہیں اپنے پیسے کو فائدہ لیا۔ اب دیکھو نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ صحابہ بھی تھے، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بڑی شانیں ہیں جی صدیق، یار قرآن بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، کتھو کتھو کڈو گے حضرت ابو بکر، اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی وہ عطا کی ہے، یہ جنہ مرضی پونک لن حضرت ابو بکر نو نہیں فرق پینا، کوئی کدھر سے نکال لیں گے، نہ قرآن سے نکال سکتے ہیں، نہ غار سے نکال سکتے ہیں، نہ مزار سے نکال سکتے ہیں، کتنا کا پونک لو گے، نہ تم قرآن سے نکال سکو گے، نہ تم غار سے نکال سکو گے، نہ تم مزار سے نکال سکو گے۔ تو پھر دیکھو نا، پتا تھا نا کہ یہ معاملے بننے ہیں، اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی کتنی سونی دی ہے، اپنے محبوب کے پہلو میں رکھا ہے، اتنی سونی جگہ کہ اگر کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ بھونکے بھی نا تو وہ جگہ اتنی سونی ہے وہاں کسی کو بھونکنا جا ہی نہیں سکتا، وہاں ارد گرد وہاں جا سکتی ہے تو صرف ایک چیز جا سکتی ہے اور وہ ہے درود و سلام حضرت، باقی کچھ جو بھونک رہا ہے حضرت اس کا بھونکنا اس کے منہ پہ واپس آ رہا ہے، اس کے منہ کی سیاہی بڑھ رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ منہ کے ہی کالے ہیں، منہ کے بھی کالے، کپڑوں کے بھی کالے، اندر سے بھی کالے، یہ بڑھ رہی ہے سیاہی، حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں، سارے تشریف فرما، حضور نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب کی توجہ دلا کے فرمایا جتنا نفع مجھے میرے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، اور حضرت جی نہ تو اتنا وقت ہے کہ کچھ گنوایا جائے، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ابو بکر وہ ہیں کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں، حضرت جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں، اور یہ میں نے پڑھا تھا، اگر کوئی غلط ہے اصلاح بھی ہو جائے، کہ جب آپ نے امیہ سے خریدا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تو 5 اوقیہ سونا، جس کو اگر آج ہمارے رتی ماشے تولے میں کنورٹ کیا جائے تو حضرت یہ 5 اوقیہ آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنے گا، آپ نے 32 تولے سونا دے کے حضرت بلال پاک کو امیہ سے خرید لیا، اور جب آپ جانے لگے نا تو لکھا ہے پیچھے سے امیہ حضرت ابو بکر کو اپنی طرف سے نا وہ کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہو، پوچھا امیہ کیا ہوا، اس نے کہا 5 میں خرید لیا،
اے ابو بکر اگر آپ ایک پہ بھی اڑ جاتے نا کہ میں نے دینے ہیں تو بلال کے صرف ایک کوکیا دینا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، میں نے ایک پہ بھی دینے کا ارادہ رکھا ہوا تھا، آپ 5 پہ خرید کے لے گئے، ابو بکر گھاٹے کا سودا کر گیا۔ آگے سے حضرت ابو بکر نے فرمایا امیہ تجھے پتہ ہی نہیں بلال کیا ہے، اور گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے، تو نے 5 مانگے، تو اگر 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے کے جانے تھے۔ حضرت فرمایا گھاٹے کا سودا تو کر گیا، تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا، حضرت تو نے 5 مانگ لی ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ میں زیادہ دے کے جا رہا ہوں، تو اگر 100 مانگتا میں نے 100 دے کے بھی اب بلال کو خرید لینا تھا۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت وہ فرمایا ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہے، اور حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد نبوی شریف بھی ہے۔ حضرت جنت البقیع شریف کے پیسے حضرت عثمان غنی نے پیش کیے، اور مسجد نبوی شریف کے پیسے حضرت ابو بکر نے پیش کیے۔ ہاں چوڑے ہو کتوں کتوں کڈو گے ابو بکر نو، کتوں کتوں کڈو گے انہوں، کڈ ہی نہیں سکتے تسی۔ وہ قرآن چ بھی نال، او غار چ بھی نال، او مزار چ بھی نال، اور احادیث ہیں اس پہ، یہ نہیں کہ صرف قرآن چ نال تے صرف غار چ نال تے صرف مزار چ نال۔ محبوب فرما رہے ہیں جس کا فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اس کے بعد ابو بکر کی کھلے گی، اس کے بعد عمر کی کھلے گی، اور میدان محشر میں ہم اس حال میں آئیں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے۔ میں کہنا پھر ادو اے منظر ویکھ کے کالیاں تے کی لنگنی ہے، انہاں دا پھر کی بنے گا اس دن۔ حضرت صاحب آج تو چلو ابو ہریرہ کو نہیں مانا، عبداللہ ابن مسعود کا انکار کر دیا، عبداللہ ابن زبیر کو نہیں مانا، ابو موسیٰ اشعری کو نہیں مانا، انکار کر دیا، مولا علی نے جو جو ارشاد فرمایا انکار، لیکن جس دن یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے، حضور آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، تاڑا کی بڑھے گا، کیا بنے گا ان کا؟ اے من جو حاجی من جو، اس دن بھی تو ویک کے مرنا ہی جانا، لیکن پھر اس دن منن دا فائدہ، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر، یہ ہر جگہ نال پتر وہ ابو بکر ہیں یار۔ فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے دیا، اس لیے پتر کوشش کرو کہ ساڈا مال سانو نفع دے، انہوں بڑے اخلاص نال بڑا چھپ چھپا کے انہوں خرچو بیٹا۔ لیکن پتر اے دے کو بڑا بچی ہو، آج کل تے جی نہیں دے رہے نہ لگے اسی کسی نے 10 کلو ٹماٹر بھی نہیں دے تیار، اے دے کو بڑا بچی ہو۔ وہ جڑا کیمرہ لگا ہے نا قدرت دا کیمرہ، ویکھدا بھی سارا کچھ ہے، وہ ریکارڈنگ نہیں جاندی ہے، تو ہو سکتا ہے بچیاں کو جاندے ہیں کوئی اے بٹن ادھر ادھر ہویا تو ریکارڈنگ گئی، لیکن جڑی وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اتنے بچے، اور مجھے سب سے سونا طریقہ امام حسن پاک دیکھا جب وصال ہوا جس میں مبارک سے کپڑے اتارے گئے تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ نشان کدا ہے؟ یہ تو دوش محبوب خدا پہ سواری کیا کرتے تھے، ان کے لیے تو سجدے لمبے ہوا کرتے تھے، یہ تو شہزادے ہیں، کاہے کا نشان؟ غلام رو پڑے، فرمایا امام صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھول، لیکن بات آج میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سن لو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جن کو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ اس سے پتر اس سے بڑا بچ کے رہنا ہے، سانوں بڑی پیڑی عادت پہ گئی ہے، اس کے لیے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، سب بس بچ نفع دو۔ تو لکھا آگے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کی سونے محبوب میرا مال بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ ہی کا ہوں، ایس پاسے آئیے اسی تو پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
وہ لکھا جب وصال کا وقت آیا نا تو ڈاکٹر آیا چیک کرنے تو اس نے کی انہوں سکیتوسکوپ کہندے نے جی ٹوٹی لاندے نے انہیں لائی پھر اس نے ادھر لگائی پھر اس نے پیچھے لگی پھر اس نے بازوؤں پہ پھر اس نے پیٹ پہ وہ سارے دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر جی سینے تے بھی لاندیاں ویکھیا کنڈ تے بھی ڈاکٹراں نوں لاندیاں ویکھیا تو جگہ جگہ لان ڈے یہ کی فرمایا جتھے جتھے لان ڈے ایک ہی آواز آن ڈئی اللہ 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 اسی ہیں ہم یہاں سے یہاں نہیں لا سکتے ہماری عمر گزر گئی اللہ بس ایتھے باقی ہم یہاں سے یہاں لیکن قربان جاؤں اوتھے لو لو چل رہا یہی تو حضرت شاہ حسین نے بھی کہا فرمایا ربا میرے حال دا محرم تو ہے ربا میرے حال دا محرم تو ہے اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم وچ تو ہے کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے یہ حضرت بایزید رحمت اللہ چلو جی حضرت جنید دی گل ہوئے تے بایزید دی نہ ہوئے تو مزہ تو نہیں مزہ نہیں آتا پورا پھر کریے نا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بین حضرت اے جگہ ہی ہوتی لے آؤ انہوں اللہ 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 میں نہیں کہتا پتر کہ پیروں کی دعا سے پیسے نہیں ملتے نہیں اللہ سنتا ہے اپنے دوستوں کی تیرے میرے نالو ود سنتا ہے بلکہ کئی تے انج دے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے وہ بھی ہے حضور بلے شاہ نہیں کہندے خدا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے خدا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے ہاں بیٹا ایک وقت آتا ہے جب زبان بھی حرکت میں نہیں آتی بس دل میں بات گزری اور لیکن پترا ہے بس ہوں جڑا نا وہ یہاں مزاراں چ نہیں تے یہاں کتاباں چ نہیں تے باقی چھپے دے نہیں ہوں وہ چھپے بھی تیرے میرے کو ستے چھپے نے کیونکہ تو جا کے دل ہی ساڑنا ایسے ہی انہوں نے پیس بٹا لیا میں ایک بات میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے 2 کیمرے لگے ہیں میں نہیں کہوں گا کیونکہ پھر آپ کو وہ بات ہضم نہیں ہوگی ادھر لیکن میں دیکھ رہا ہوں بالکل سچ ہے پتر گل بالکل سچ ہے جو وہ حضرت فرماندے سے میں دیکھنا پہ وہی ہے وہ آپ کے وہ خادم ہیں ان کا نام تھا زید آپ فرماتے میں نے کم و پیش 20 سال حضرت جنید بایزید کی بارگاہ میں گزارے حضرت بطور خادم مرید بھی تھے کہتے جس دن میں پہلے دن حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے بلا کے مجھے میرا نام پوچھا اور فرمانے لگے بیٹے تیرا نام کیا ہے اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو نام تو بتا کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے تو زید کچھ نہ مشکل نام تو نہیں کہ یاد ہی نہ ہو کہتے سارا دن گزر گیا بلانا کیا تھا ہر وقت تو ذات کی جانی متوجہ رہتے تھے 3 دن بعد وہ کھانے والے لوگ تھے حضرت خدمت کا ہے نہ روٹی نہ پانی تو پھر نہ ہی کوئی اتنی حاجت ہوا کرتی تھی ان کو بس ہر وقت اللہ کی جانب توجہ حضرت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہر جانب توجہ ان علماں وچ نہ پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا لیکن پتر جو جڑے تسی بچے کا کے بیٹھے چلو میری زبان سے نکل گیا اللہ میں بڑی اب احتیاط کرتا ہوں یہ تیرے میرے لیے نہیں ہے جو ہم مبتدی ہیں ہم نے علم سیکھنا بچے ہم نے سیکھنا ہے ان علماء سے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں حضرت غسل کے واجبات کتنے ہیں غسل کی سنتیں کتنی ہیں مستحبات کتنے ہیں وضو کے فرض کتنے ہیں کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یہ ہم نے یہ اگے دیاں گلاں نے پھر جا کے جیسے حضور بلے شاہ نے بھی کہا نا علم بس کریوں یار اے نہیں کیا کہ علم حاصل ہی نہ کریے فرمایا ہن بس کر جڑیاں ہن 10 کتاباں پڑھیاں نے تے عمل کر
اور 10 کتابوں کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اللہ، 20 کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ، 30 کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ۔ بلے شاہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تو علم حاصل ہی نہ کر، جو جاہل ہیں اس کو بطور دلیل بناتے ہیں، تو جی دیکھو جی نہیں، آپ نے کب کہا کہ علم حاصل ہی نہ، فرمایا بس ان عمل۔ جیسے یاد حضرت میں ابھی بھی چلو ایک وہ آ رہا ہوں ایک مخصوص علاقے سے، میں نام نہیں لوں گا، تو پھر وہاں ایسی بڑی ایٹمیں ملتی ہیں حضرت جی کہ جناب معلومات کا ذخیر انبار لگا ہے حضرت، جس موضوع پہ چھیڑ لو ان کو، لیکن عمل بس معلومات ہیں حضرت، عمل کوئی نہیں۔ تو کیا فرمایا، علم بس کریں او یار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار۔ ایک الف اللہ، الف اللہ اللہ اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلے دن پھر مجھے بلا کے کہتے ہیں بھائی تیرا نام کی ہے، اگر تجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے بلایا کوئی بھی نہیں سارا دن۔ کہتے اگلی پھر صبح مجھے بلا کے کہتے ہیں او بھائی تیرا نام کی ہے، بلانا ہو تو نام تو پتا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح وقت گزرتا رہا، روز پوچھتے پھر بھول جاتے، صبح پوچھتے پھر بھول جاتے، پھر اگلی صبح پوچھتے پھر بھول۔ کہتے ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا، زید لگتا ہے پیر صاحب تجھ سے خوش نہیں، تجھ سے ناراض ہیں، تیری خدمت حضرت کو پسند نہیں آئی۔ اتنی بے توجہی، وہ 20 سال ہو گئے حضرت کو تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا، روز نام پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں، روز پوچھتے ہیں۔ کہتے میں حضرت کی خدمت میں گیا اور جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور آپ مجھ سے خوش نہیں؟ کہتے ہیں ساتھ میں رو بھی پڑا کہ نہیں میں خوش ہوں۔ حضور کیا آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی؟ کہنے کہ نہیں پسند آئی۔ کہتے حضور میں کیسے مانوں، اگر میں آپ کو پسند ہوں، آپ میری خدمت سے خوش ہیں، پھر اتنی بے توجہی کیوں؟ 20 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو میرا نام ہی نہیں یاد ہوا۔ یہ تو اس طرف ہی نشاندہی ہو رہی ہے نا کہ آپ مجھ سے خوش نہیں، میں آپ کو اچھا بھی لگتا کہ 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے آگے سے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور مجھے فرمان لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی سارے ہی بھول گئے ہیں۔ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی مجھے سارے ہی بھول گئے۔ ہاں جی، سیو نی مینو رانجا آکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ میں بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی بات تو نہیں کروں گا۔ وہ ماشاءاللہ شاہ جی ٹھیک نے، شاہ جی آپ دی شایان شان، لیکن جی ہے جب سے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے، لیکن پتر بڑے لوگ نے، سید صاحب بھی تشریف لائے، پتر اگر اسی اپنے آپ نو ویکھیے نا سانو سارے یاد نے، صرف خدا بھول گئے، صرف خدا۔ اللہ حضرت یہ جتنے ہم ابو بیٹھے ہیں، ڈیوٹی ہماری یہ تھی کہ خود بھی یاد کرنا ہے اور آگے اپنے بچوں کو بھی نا پہ کیتا نہ ہی۔ اللہ حضرت بیٹھے ہیں، حدیث پاک جو ملتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے نا تو فرمایا تھا سب سے پہلے ساڈا نام لینا سکھانا ہے۔ لیکن کیونکہ حضرت میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، کسی غار سے یا کسی جنگل سے میں نہیں آیا، دن دوپہر شام رات مغرب عشاء ادھر آپ ہی میں گزرتی ہے۔ اللہ حکم کیا تھا جب بولنے کے قریب آ جائے تو کیا کرنا، لیکن میں دیکھتا ہوں حضرت جی دکھ ہے، وہ کیا رہا ہے، جے بچہ چڑھ گیا نا ابو جی دے ہاتھ تو ابو جی بٹھا کے انہوں کی کہہ رہے ہیں بیٹا کو بابا۔ اچھا میں اگر غلط کہوں نا آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں جی مصباحی صاحب تو ہی جھوٹ بولے ہے کہ دوں ان کو پہ، میں دیکھ رہا ہوں ابو جی نے اگر بٹھایا ہے تو ابو جی بٹھا کے اس کو مشق کیا کروا رہے ہیں، بیٹا کو پاپا، بیٹا کو بابا۔ کیوں؟
ابو جی دی خواہش ہے جدو بولے تو پہلے میرا نام لو، ایسے بٹھا کے لگا ہوں. اور اگر ماں کے ہاتھ چڑھ جائے بچہ تو وہ بھی بٹھا کے لگی ہوتی ہے، بیٹا بولو ماما. ابو دی خواہش ہے بابا بولے، امی دی خواہش ہے ماما بولے. اوے ابو امی اللہ کا نام لو، جب وقت آئے گا تم دونوں کا نام اس نے لینا ہی لینا ہے. فطرت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، تم دونوں سے اس کی ضرورتیں ہیں، تیرا بھی لینا ہے اودا بھی لینا ہے. اوے دوئیں بٹھا کے انہوں کو بیٹا کہہ اللہ، دونوں بٹھا کے کو بیٹا کہہ اللہ، کہہ اللہ جی، کہہ اللہ. لیکن دکھ ہے حضرت جی، ابو کی خواہش ہے پہلے میرا نام لوے، تو ایڈا تری مار کھان کے تیرا نام لوے ہے. تو کی کیتا ہے بھائی؟ میں چل کیا ہے تم؟ اور امی کی خواہش یہ ہے کہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ پاپا نہ ماما نہ بابا نہ امی، بلکہ کیا اللہ. لیکن دکھ ہے یار، نہ پی لیا نہ گونا. اور صاحب وقت میں سب سے زیادہ حضرت جو ڈرا ہوا ہوں نا، میں ان بچوں کے لیے ڈرا ہوں. حضرت صاحب اوکھا سوکھا جو بھی ہیں ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور پتہ سروائیو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پتر سانو او چولیاں ملیاں نے کہ جدو اسی رونے ہونے سن تے ساڈیاں ماواں سانو چولیاں چ پا کے کی سناندی ہونی سن، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. تو وہ گود نہ بول پڑتی ہے، وہ گود بول پڑتی ہے. ہمیں وہ ابو ملے جو میں 40 پہ کھڑا ہوں، 41 پہ، کہ جو کہا کرتے تھے تھوڑا کھا لیں گے کھانا لا لے. حضرت صاحب میں ان بچوں کے لیے پریشان ہوں. بڑے ہو انہاں دا کی بنے گا؟ انہوں تو نہیں حضرت جی کھ بھی ملے ہے. یہاں بچارے دیا ماوا ہونے یا رون نہ تو انہوں موبائل اتنے کارٹون لا کے بڑا چڑھ دیا. ان کا کیا بنے گا حضرت جی؟ یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، کوشش ہوتی ہے گناہ سے بچا جائے، ہو جائے تو پھر ملامت. وہ دودھ بولتا ہے نا اندر پتر، وہ دودھ اندر بولتا ہے، وہ دودھ ہے، وہ مولا یا صلی وسلم والا دودھ بولتا ہے. ہمیں وہ مائیں ملے تھیں جنہوں نے گھر میں یہ قانون بنا رکھے تھے حضرت جی. پوچھ لو ہے پرانے جنہیں بیٹھے تھے جی حضرت جی فجر دی نماز نہیں پڑھی تے ناشتہ. انہوں وہ ماما لبی کہ نہیں چھوٹا ہے یہ ستا رہن دے. اور چلیے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہو گیا اپنے بچوں سے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں اٹھا تو کیوں کہہ رہی ہے کہ چھوٹا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا یہ چھوٹے والی عمر ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اٹھا. اور میریو بہنوں میریو تیو مجھے صرف بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک گھنٹہ زائد سو کے کون سا تیر مار لینا ہے؟ تو 6 بجے اللہ کے لیے نہیں اٹھا رہی، 7 بجے تو نے اسکول کے لیے بھی تو اٹھانا ہے نا. ایک گھنٹے میں کون سی وہ ایسی نیند اس کو ملے گی کہ اس کی صحت بڑی ٹھیک ہو جائے گی، یہ بڑا ذہین و فتین ہو جائے گا؟ ایک گھنٹے میں کیا ہوگا حضرت؟ اور یہ جتنے کاروباری بندے بیٹھے ہیں میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے. پتر ہے جنیاں ساڈے گھراں وچ نحوستاں نے پوری نہیں پین ڈئی، جھگڑے نے، آپس میں اختلافات ہیں، وہ اس کی ایک بڑی وجہ وہ 1 گھنٹہ ہے. 6:10 پہ جماعت ہو رہی ہے، نہیں اٹھے، ٹھیک 7 بجے اٹھ پے، اٹھنے ہیں نا 7 بجے، ظاہر کام تے جانا ہے، دکان تے جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، بھائی اٹھتے ہیں نا. 1 گھنٹے میں کیا تیر مار لیتے ہو 100 کے لیے؟
خدا کی قسم ساری نحوستیں وہ اس ایک گھنٹے کی ہے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مان کے سو رہے ہیں. انہوں نے کہا اٹھ 6 بجے، نہیں اٹھے، 7 بجے اٹھ کھلوتے. کیا 1 گھنٹے میں کر لیا تم نے؟ اللہ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. وہ 4 رکعتاں، 2 سنتاں 2 فرض. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. اس لیے پتر ہے ہی سونا رستہ جی، اے کامیابی ہے، اے فلاح ہے. ماشاءاللہ بڑا خوشی کا موقع ہے. بس کیونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتے موضوع حضرت. میں نہیں بول دی میرے میرا یار بول رہا، جو پیچھے سے آتا جاتا بھائی میں رکھتا جاتا ہوں. آپ کے انگور آئے انگور رکھ چھڑے، نار آئے نار رکھ چھڑے. روحانی تو کہنا بھائی انگور تو ہے کوئی نہیں ہے روحانی. تے جے پچھوں حضرت جی توڑ کو ماں آیا تو پھر وہ بھی رکھ چھڑے. وہ بھی ہے میرا کوئی، میں نہیں بول دی میرے میرا. ہاں میں وہ اسی طرف آنے لگا ہوں کہ بڑا خیر کا موقع کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس سینے پہ اپنا فضل کیا اور اس سینے میں اپنا پورے کا پورا جو این سعادت زور بازو نہیں سے پترا پہ نہیں اے اتھوں ہی جے یار فرید چیک کرم کرے ایباں والیاں دے متھے لالڑیاں ہیں. اے آپے نہیں جنوں پیا سواگن کرے. بس پتر تیرے لی دعا ہے وے کہ اللہ تینوں سونی لمبی زندگی دے. لیکن جدو تو جائیں تے الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن تیرے سینے چونجی ہو جائے. اللہ تینوں عالم بنائے، کیونکہ خالی جڑے حافظ نے وہ میرے یار خطرناک ہی ہوندے نے وہ تھے. اللہ تینوں قرآن دا فہم دے، اللہ تینوں دا عالم بنائے. بہرحال میں اس جملے سے بھی رجوع کر لیتا ہوں. نہیں بھئی حافظ کی بڑی شان ہے، ہمیں گندہ منہ چوب نکل گیا، اللہ منو معاف کرے، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف ہے. عالم بھی بننا ہے، حافظ کی بڑی شان ہے. لیکن پتر جدو تو پڑھیں گا نا تو تینوں پتہ ہوئے گا میں میرا رب کی کہن دے ہے. آئے ہائے ہائے پھر تیرے بھی اندروں ہی نکلنا ہے تو پھر انہوں نے بھی اندر ہی جانا ہے. کیونکہ اکثر اس طرح یہ ہمارے حافظ جو چلاتے ہیں نا وہ 160 کی سپیڈ پہ حضرت جی قرآن کا ترجمہ آتا ہو پتر 160 تے چلان تے دل نہیں منتا ہے. 160 تے چل دے ہی تاں ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جے پتہ ہوئے پھر تے بندہ بار بار اوتھے ہی بریک وج جاندی ہے حضرت جی. بندے نو پتہ ہوئے تے اوتھے پھر بریک وجدی ہے، دل ہی نہیں کردا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. حضرت جی بندہ روئے بغیر کیویں اگے لگ جائے؟ بندہ روئے بغیر بندے دیاں کیوں چیخاں نہ نکلن حضرت؟ کیویں بندہ اگے نکل جائے حضرت؟ تے جے حضرت جی دا مفہوم آندا ہے تے پھر کیوں ایتھے وجد نہ آئے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم. دل ہی نہیں کردا حضرت اگے جان تے دل نہیں کردا. 160 تے چلدا ہی تاں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں حضرت مالک نے کی کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جن بزرگوں کا آج وہ اصال ثواب کا سالانہ معاملہ تھا، اللہ ان کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. کچھ غلط نکل گیا بھائی، ادھر ہی معافی، ادھر ہی توبہ، سبقت لسانی. جو مجھے غلط لگا میں نے ادھر ہی معافی مانگ لی، توبہ کر لی. اللہ میں پھر معافی مانگتا ہوں جو اس پہ. وما علینا الا البلاغ المبین.